اب پتہ ہے پاکستان میں بھی ایک انتہا پسند تنظیم ہے ٹی ایل پی، ان کے خلاف بھی اب کریک ڈاؤن اپنے پیک پر ہے. تو اس میں اب ایک جو بہت ہی دلچسپ خبر آئی ہے. آپ کو پتہ ہے میں بہت کنسسٹنٹ ہوں یہ کہنے میں کہ ٹی ایل پی ایک ایسا کینسر ہے جو بہت تیزی سے پاکستان کے سماج میں پھیل رہا ہے، اور یہ انتہا پسند ہے. یہ سر تن سے جدا کے نعرے لگاتا ہے. جتنے بھی انہوں نے آج تک مظاہرے کیے ہیں ان سب میں انہوں نے وائلنس کی ہے، لوگوں کی جائیدادیں جلائی ہیں، عمارتیں جلائی ہیں، گاڑیاں جلائی ہیں، پولیس والوں کو مارا ہے. میرے خیال میں نہ کرتے ہوئے ٹی ایل پی کے ہاتھ پہ تقریباً 2 درجن کے قریب تو پولیس اہلکاروں کا خون ہوگا جن کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور 60 کو انہوں نے ساری عمر کے لیے معذور کر دیا ہے. تو یہ بڑا ایک انتہا پسند گروہ ہے اور ان کی آئیڈیالوجی بہت انتہا پسند ہے. ملک میں جتنے بھی لوگوں کو جھوٹے بلاسفمی کے الزام لگا کے زندہ جلانے کے واقعات ہوئے ہیں وہ اس میں یہ ٹی ایل پی کا مائنڈ سیٹ نکلا ہے. چاہے وہ سندھ میں ایک ڈاکٹر کا واقعہ ہو، ایک سری لنکن شہری کو سیالکوٹ میں جلانے کا واقعہ ہو، ایک چینی شہری پر کوہستان میں حملے کا واقعہ ہو، یہ جسے کہتے ہیں اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملے ہوں، چاہے وہ جسے کہتے ہیں کرسچنس کے چرچز ہوں. جڑا والا میں جو کچھ ہوا وہ بھی ٹی ایل پی مائنڈ سیٹ تھا. چاہے احمدیوں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوں، چاہے دیگر اقلیتوں کے مذہبی مقامات پر حملے ہوں، یہ تمام میں ٹی ایل پی مائنڈ سیٹ سامنے آیا. اور یہ بہت کھلا آپریٹ کر رہا تھا. لوگوں کی گاڑیوں کی تلاشیاں لے رہا ہے کہ جی یہ احمدی کو بکرا گائے تو نہیں لے کے جا رہے، گوشت تو نہیں لے کے جا رہے، لائک دے آر آن دا نیکسٹ لیول. اور اس میں پنجاب پولیس ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی. معذرت کے ساتھ کیپٹن صفدر صاحب جو شوہر نامدار ہیں چیف منسٹر پنجاب کے مریم نواز صاحب آگے، وہ ٹی ایل پی کے ان میں ممتاز قادری کی برسیوں میں شریک ہو کے تقاریر کرتے رہے اور سب کچھ. تو بڑا ایک خوفناک یہ وہ ایک وائرس ہے جو پاکستان کے سسٹم میں پینیٹریٹ کر رہا تھا. تو اب جو ایک بڑی ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جیسی بھی رپورٹ ہے، یہ جو ایک صحافی ہیں جہاں زیب علی واشنگٹن میں مقیم ہیں، اے آر وے میں اسلام آباد میں بھی رہے ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، انہوں نے کیا نیا دور کے لیے. وہ یہ کہ بقول جہاں زیب کے کہ ان کی ایک پاکستانی انٹیلیجنس کے ایک سینئر افسر سے وہ جب بھی واشنگٹن میں آئے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے وہاں پر. تو وہاں پہ ان سے آف دی ریکارڈ بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز کرتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر. ان سے ان کی ذاتی تعلق یا دوستی بن گئی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ڈسکشنز ہوتے ہیں یہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو رپورٹ ہے یہ جہاں زیب علی نے ان کے اجازت سے ان سے خصوصی اجازت لے کر کی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں زیب نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ اس لیے رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ یہ کتنا خوفناک معاملہ ہے یہ مذہبی انتہا پسندی کا، اور اس میں ٹی ایل پی کیا کر رہی ہے. ٹی ایل پی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ٹی ایل پی جس چیز کو پروپوگیٹ کر رہی ہے، جس چیزوں پر لوگوں کو اکسا رہی ہے، جس چیز پر لوگوں کو جس رستے پر لے کے جا رہی ہے، اس پر پاکستان کی سوسائٹی کتنا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اس کھائی کی طرف ملک کو لے کے جا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنس ادارے میں نچلے رینک کے ملازمین کے لیے جابز آئیں، لائک وہ فیلڈ آپریٹرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اس قسم کی جابز ہوں گی، یا جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے افسران کے لیے ان کے لیے ہوگی، گارڈز وغیرہ کی. تو کہتا ملک بھر سے ہزاروں لوگوں نے اپلیکیشنز دیں. اس اپلیکیشن میں یہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ پہلے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا، پھر آپ کا انٹرویو ہوگا، پھر آپ کا ٹھیک ہے فزیکل ٹیسٹ ہوگا، سب کچھ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو لوگ اپلائی کر رہے تھے ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کے لیے کہ ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، یہ انتہا پسند ہے یا یہ کیا ہے، یا سیکورٹی کی ڈیوٹی کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک سوال تھا کہ آپ جو ممتاز قادری نے جو گورنر پنجاب کا قتل کیا تھا ادھر کوسار مارکیٹ میں اسلام آباد میں، کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں 95% اس رپورٹ کے مطابق 95% جو لوگ اپلائی کر رہے تھے اس جاب کے لیے انٹیلیجنس ادارے میں، انہوں نے کہا کہ ممتاز قادری نے درست کام کیا گورنر سلمان تاثیر کا قتل کر کے. 95%. تو ایک دفعہ انٹیلیجنس ادارے والے بھی ہل گئے کہ یہ کیا ہے، لائک اتنی بڑی تعداد میں ٹی ایل پی پینیٹریٹ کر گئی لوگوں کی سوچ میں.
کیونکہ ممتاز قادری نے جو سلمان تاثیر تھے وہ ان کرسچن خاتون آسیہ بی بی پر جو بلاسفمی کا الزام لگا ہوا تھا اور ان کو جو سزا ہوئی تھی وہ اس سزا کو کرٹیسائز کرتے تھے. تو اب وہ آسیہ بی بی بھی نہ صرف بعد میں بے گناہ نکلی, سپریم کورٹ نے ان کو بری کیا. سلمان تاثیر جن کا مرڈر کیا, جو ان پر بلاسفمی کا جھوٹا الزام لگا کر ان کا ممتاز قادری نے مرڈر کیا تھا, وہ بھی سپریم کورٹ تک کیس گیا. لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ایک جگہ پر بھی ممتاز قادری یہ ثابت نہ کر سکے کہ سلمان تاثیر نے بلاسفمی کی تھی. ایک جگہ پر وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں جرم نہیں ہے. وہ بطور سیکیورٹی گارڈ, ایک پولیس اہلکار, وہ ایلیٹ فورس کے اہلکار کے طور پہ وہ گورنر کو سیکیورٹی دینے کے پابند تھے, یا جس کی سیکیورٹی پہ معاملہ ہے اسی کو قتل کرنے کے, تو وہ بھی ثابت نہ کر سکے. اور بلاخر ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی. اور آپ دیکھیے کہ اس لیے اس وقت بھی پاکستانی اسٹیٹ نے, اس وقت کی جو میاں نواز شریف کی حکومت ہے اور جو جنرل قمر باجوہ تھے, ان دونوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کو اس لیے انشور کیا کہ یہ ایک بہت ہی ڈینجرس کام ہوا تھا. لائک پاکستان کے آرمی چیف اب وہ 6 لاکھ بندوق برداروں میں گھومتے پھرتے ہیں. اگر آج کسی سیکیورٹی پر معمول اہلکار کو اس وجہ سے جانے دیا جائے کہ جی وہ اس وقت اپنے کسی مذہبی جذبے میں آ کے اس نے یہ کام کر دیا, تو یہاں پر تو ٹی ایل پی والوں نے جنرل باجوہ کے خلاف بھی قادیانی ہونے کے فتوے لگا دیے تھے. یہ تو اتنے ڈینجرس ہیں. تو پھر کل کوئی خدا نہ خاصہ اللہ کبھی وہ دن نہ لہے آرمی چیف کو اٹیک کر دے, کل کوئی پرائم منسٹر کے ساتھ جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کر دے, جو دیگر کابینہ کے منسٹرز ہوتے ہیں کل کو خدا نہ خاصہ ان کو ٹارگٹ کر دے. تو وہ اس مائنڈ سیٹ کو کرب کرنا بہت ضروری ہے. پر جب انٹیلیجنس ادارے نے دیکھا کہ بھائی یہ تو 95% جو ہمارے اندر گارڈ بھرتی ہونے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ممتاز قادری نے ٹھیک کام کیا, تو ان میں سے تو کل کوئی ہمیں گولی مار دے گا, اور یہ اتنی تیزی سے یہ کینسر پھیل گیا. تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیٹ نے ایک مائنڈ بنا لیا تھا کہ اس کو ٹی ایل پی کو کرش کرنا ہے. اور پھر جو وہ ڈراپ سائٹ کی بھی رپورٹ ہے نا, اٹ میک سم سینس ٹو می کہ جو ٹی ایل پی کے لوگ تھے ان کو انکریج کیا گیا کہ آپ جائیں غزہ کے لیے مارچ کرنے کے لیے. اور جو سعد رضوی تھے, جب حماس کا اور اسرائیل کا وہ معاہدہ طے پا گیا ٹرمپ اور عرب ممالک کی میڈیشن سے, تو سعد رضوی تھوڑا ریلیکٹنٹ تھے اسلام آباد جانے کے لیے. آلدو ان کو جو ان کی 25-30 کروڑ روپے اٹھایا گیا تھا اس کی لالچ تھی, کچھ اور ان کے لالچ تھے, لیکن وہ پھر بھی ریلیکٹنٹ تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ ٹریپ نہ ہو جائے. تو وہ جو ڈراپ سائٹ کی رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس ادارے والوں نے ان کو, ایک افسر نے مل کے کہا کہ نہیں آپ اسلام آباد جائیں. اور پھر بھی جب وہ نکلے اور آگے جس قسم کا پولیس کا رویہ تھا, تو پھر ان کو ایک فون کروایا گیا اعلیٰ افسر کی طرف سے کہ نہیں آپ کریں, آپ کو جانے دیا جائے گا. اور پھر مرید کے میں ان کو ان دا اینڈ وہاں پہ ان کو لمٹ کر دیا گیا اور پھر وہاں پر آپریشن ہو گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی ریاست نے چاہا کہ لوگ ٹی ایل پی کا اصل چہرہ دیکھیں, اور جب لوگوں کو چہرہ دکھا لیا تو پھر ان کو کرش کیا. اب ذرائع بتاتے ہیں کہ ابھی تک تو ان کی جو پابندی کا ان پر فیصلہ ہے وہ تو پنجاب گورنمنٹ نے ریکمینڈ کر دیا ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگا دیجیے, لیکن یہ اختیار تو وفاقی حکومت کے پاس ہوتا ہے. اس نے ان پر پابندی لگانی ہے, پھر ان کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ میں جانا ہے, پھر ان پر حتمی پابندی لگے گی. لیکن کیا وفاقی حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس معاملے پر یہ کلیئرٹی برقرار رکھیں گے, یا پھر پہلے بھی 2 دفعہ ٹی ایل پی پر پابندی لگی اور پھر بعد میں بھول بھلا گئے, پابندی بھی ہٹ گئی, وہ آگے بھی نکل گئے, تو اور یہ کینسر بڑھتا رہا پاکستانی ریاست میں. تو کیا یہ اس کا پرماننٹ علاج کریں گے یا یہ بس جانے دیں گے معاملہ؟